کبھی سوچا ہے کہ کچھ الفاظ بالکل آگ کی طرح ہوتے ہیں، بہت طاقتور، روشن اور کبھی کبھی خطرناک بھی؟ آج ہم ایک ایسی ہی عبارت کا راز جاننے نکلے ہیں، ایک ایسے ابدی شعلے کا جو صدیوں سے انسانیت کو خبردار کرتا آیا ہے۔ تو چلیں اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا؟ یہ جو الفاظ اسکرین پر نظر آ رہے ہیں نا، یہ صرف سیاہی نہیں ہے، ان میں ایک خاص وزن ہے، ایک شدت ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے بس ایک لمحے کے لیے اس منظر کو اور اس کے احساس کو ذرا محسوس تو کریں۔ تو اس طاقتور تصویر کے پیچھے اصل مطلب کیا ہے؟ آخر یہ کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو آج کی اس ساری بات چیت کا محور ہوگا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ پراسرار شعلہ بھڑکا کہاں سے؟ چلیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور اس کی جڑ تک پہنچتے ہیں کہ آخر یہ طاقتور عبارت آئی کہاں سے ہے۔ تو جناب، اس کا ماخذ ہے قرآن مجید۔ جی ہاں، یہ الفاظ سیدھے قرآن کی 104ویں سورت کی 6 آیت سے لیے گئے ہیں، جہاں کہا گیا ہے یہ اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی۔ یہ آیت جس سورت میں ہے وہ ہے سورۃ الہمزہ، یعنی قرآن کا 104واں باب۔ اس کا نام ہی بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ اس کا ترجمہ اکثر طعنہ دینے والا یا پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا کیا جاتا ہے، اور یہ سورت خاص طور پر ان لوگوں کے انجام کے بارے میں بات کرتی ہے جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور بس دولت جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اچھا، تو اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ الفاظ آئے کہاں سے ہیں، اب وقت ہے کہ ان کو ذرا کھول کر ایک ایک لفظ کو الگ کر کے سمجھا جائے، ہے نا؟ چلیں اس کے ٹکڑے کر کے دیکھتے تاکہ پوری تصویر بالکل صاف ہو جائے۔ تو دیکھیں، بہت سیدھا سا معاملہ ہے، اس میں 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے ہے نارو، عربی میں جس کا مطلب ہے آگ، ٹھیک؟ دوسرا حصہ ہے اللہ، یعنی خدا کا نام، اور پھر آتا ہے تیسرا اور سب سے دلچسپ حصہ الموقدۃ۔ اس کا مطلب صرف جلی ہوئی نہیں ہے بلکہ بھڑکائی ہوئی، شدت سے روشن کی ہوئی، مطلب ایک ایسی آگ جسے خاص طور پر جان بوجھ کر بھڑکایا گیا ہو۔ تو جب ہم ان تینوں کو جوڑتے ہیں تو مطلب بنتا ہے خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ کتنا طاقتور ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں لفظی مطلب تو سمجھ آ گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل گہرائی تو کیوں کے سوال میں چھپی ہے۔ آخر یہ آگ بھڑکائی کیوں گئی اور یہ ہے کس کے لیے؟ چلیں اب ذرا اس وارننگ کے پیچھے کی وجہ کو سمجھتے ہیں۔ تو پھر وہی بڑا سوال کہ یہ خدائی آگ آخر ہے کس کے لیے؟ وہ کون سے کام ہیں، کون سے اعمال ہیں جو کسی کو اس انجام تک پہنچا سکتے ہیں؟ سورۃ الہمزہ اس کا جواب بالکل واضح دیتی ہے۔ یہ وارننگ ان لوگوں کے لیے ہے جو 1 دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں اور ان پر الزام لگاتے ہیں، 2 جو بس پاگلوں کی طرح دولت جمع کرتے ہیں اور بار بار اسے گنتے رہتے ہیں، اور 3 وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال، ان کی دولت انہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے گی۔ قرآن کے مطابق یہی وہ کام ہیں جو اس خدائی آگ کو بھڑکانے کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے، کیا یہ وارننگ صرف ایک خاص مذہبی کتاب تک ہی محدود ہے، یا پھر کیا یہ آگ اس سے کہیں بڑھ کر ایک ایسی آفاقی سچائی کی علامت ہے جو ہر انسان سے، ہر کلچر سے بات کرتی ہے؟ اور یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو اس کا اپنا اصل سیاق و سباق ہے، جہاں یہ عبارت کچھ خاص اخلاقی غلطیوں کے لیے ایک خدائی سزا کی بات کرتی ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم وسیع نظر سے دیکھیں تو آگ تو ہمیشہ سے ہی تقریباً ہر ثقافت میں وارننگ، پاکیزگی اور کسی چیز کے حتمی انجام کی ایک بہت ہی طاقتور علامت رہی ہے نا؟ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں، ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سی جدید آگ ہے جو ہمیں خبردار کرتی ہے؟ وہ کون سی علامتیں ہیں جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ یہ سوال ہمیں بتاتا ہے کہ انصاف اور انجام کے جو تصورات ہیں وہ کسی ایک وقت یا ثقافت تک محدود نہیں، بلکہ ہمیشہ سے انسان کے ساتھ رہے ہیں۔